دوستان گرامی قدر، اللہ کے فرمان کے نبی کا فرمان ذیشان آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کیا، اور خالق اکبر نے قرآن مجید میں پیغمبر اسلام کی عصمت کی اور لسان اطہر کی عصمت کی گواہی دی کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا حبیب اس وقت تک کلام نہیں کرتا، میرا حبیب اس وقت تک بولتا نہیں، اپنے لبہائے مبارک کو حرکت نہیں دیتا جب تک میری وحی نازل نہ ہو جائے۔ وحی الہی کے بغیر نہ بولنے والا نبی ارشاد فرماتا ہے کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین جنتیوں کے سردار ہیں۔ لیکن عموماً اگلا جملہ ممبروں سے بیان نہیں کیا جاتا کہ اللہ کے نبی نے اگلا جملہ بھی فرمایا کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و ابوہما خیر منہما، کہ حسن و حسین جنتیوں کے سردار ہیں اور ان کے والد علی ابن ابی طالب ان سے بھی افضل و بہتر ہیں۔ آپ دفتار شاہ جی ذرا سائے پہ آ جائے، ادھر ذرا دھوپ ہے، ملک صاحب آپ بھی آج میرے زمین سے سامنے آ جائے، آپ بھی آ جائے شاہ جی، صابر شاہ جی سامنے آ جائے، ہاں آ جائے تشریف لائے، آ جائے سائے پہ تشریف لے آئے۔ یقیناً تھکاوٹ ہے، یقیناً جو ہے گرمی کا موسم ہے، کافی عزاداری کر کے یقیناً آپ تھک چکے ہیں، لیکن چونکہ ہماری یہ عبادت ہے اور عبادت سمجھتے ہوئے آپ بھی سماعت فرمائیں گے اور میں عبادت سمجھتے ہوئے جتنے بھی آپ کو زحمت دوں اور سما خراشی کروں، متوجہ ہو کے ذرا سنیے گا کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین جنتیوں کے سردار ہیں، و ابوہما خیر منہما، اور ان کے والد گرامی علی ابن ابی طالب ان سے بھی افضل و بہتر ہیں۔ اور یہ جنت کی سرداری جو حسن و حسین کو ملی ہے وہ نہ آپ نے دی ہے نہ میں نے دی ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے جنت کی سرداری دی، اور اللہ کے نبی اس وقت تک کلام نہیں کرتے جب تک وحی الہی نہیں ہو جاتی، تو وحی الہی کے مطابق اللہ کے نبی نے کہا کہ حسن و حسین جنتیوں کے سردار ہیں۔ اب یہاں پہ یہ بات واضح ہو گئی کہ جنت میں جو بھی جائے گا وہ رعایا بنے گا، حسن و حسین ان کے سردار بنے گے۔ جنت میں جو بھی جائے گا وہ رعایا بنے گا، حسن و حسین ان کے سردار بنے گے، کیونکہ اللہ کے نبی نے جو کہا ہے کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، کے حسن و حسین جنتیوں کے سردار ہیں اور ان کے والد گرامی مولا کائنات علی ان سے بھی افضل و بہتر ہے۔ تو لہذا جو بھی جنت میں جائے گا وہ رعایا بنے گا، حسن و حسین ان کے سردار بنیں گے۔ اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ رعایا جتنی بھی بڑی ہو جائے سردار جیسی نہیں ہوتی، رعایا جتنی بڑی ہو جائے وہ سردار کا تقابل ذوالفقار شاہ جی نہیں کر سکتی۔ سردار ہوتا ہے اور رعایا ہوتی ہے، ہاں رعایا جتنی بھی بڑی ہو جائے لیکن سردار کا تقابل نہیں کر سکتی، سردار کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ تو حسن و حسین ہیں جنتیوں کے سردار۔ اب جو بھی جنت میں جائے گا وہ رعایا بنے گا، حسن و حسین ان کے سردار بنیں گے، اور ان کے والد گرامی علی جو ہیں وہ ان سے بھی افضل و بہتر ہے۔ اب آپ سے بازار کے ماحول میں مجمع جو ہے میرے سامنے، میں سوال کروں گا کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں جائیں گے آقا شاہ جی؟ حضرت نوح علیہ السلام بھی جائیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام جی اصحاب میں سے بھی جائیں گے، تابعین بھی جائیں گے، تبع تابعین بھی جائیں گے، علماء و صالحین و شہداء بھی جائیں گے۔ تو لہذا جو جنت میں جائے گا وہ رعایا بنے گا۔ تو جو جنت میں جائے گا وہ رعایا بنے گا، حسن و حسین ان کے سردار بنیں گے۔ تو بس اتنا کہنا مطلوب و مقصود ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہ سارے نبی جنت میں جا کے رعایا بن کے حسن و حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو کوئی غیر ان کے باپ علی کی برابری کیسے کر سکتا ہے؟
جو کہ حسن و حسین سے بھی افضل و بہتر ہے. اور میں کہوں گا دوستو یاد رکھیے گا کہ علی ابن ابی طالب وہ ہے جو حسن و حسین کے سردار ہے. اور کیا کہنا اس ذات کا کہ علی کہتا ہوا نظر آتا ہے انا عبد من عبید محمد, میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. جی جو جنت کے سردار ہیں ان کے والد گرامی علی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں انا عبد من عبید محمد, میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. گرمی کے ماحول میں ایک جملہ ذرا توجہ فرمائیے گا, جتنی بھی روایات ہیں ہر روایت میں یہی ملا ہے کہ انا عبد من عبید محمد, میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں, میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. لیکن کائنات کا کوئی بندہ نہیں دکھا سکتا کہ مصطفیٰ نے بھی کہا ہو کہ علی میرا غلام ہے. علی نے کہا ہے مصطفیٰ علی نے کہا ہے کہ انا عبد من عبید محمد, میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. لیکن کبھی مصطفیٰ نے نہیں کہا, میرے نبی نے نہیں کہا, پیغمبر نے نہیں کہا کہ علی میرا غلام ہے, نہ بلکہ جب بھی نبی نے کہا تو یہ کہا ہے لحموں کا لحمی تیرا گوشت میرا گوشت ہے, دموں کا دمی تیرا خون میرا خون ہے, نفسوں کا نفسی تیرا نفس میرا نفس ہے, روح کا روحی تیری روح میری روح ہے, انت منی و انا من کا, تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں, تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. اور یاد رکھے گا کہ جو علی کہتا ہے انا عبد من عبید محمد, میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. حالانکہ علی ابن ابی طالب میدان مباہلہ میں نفس رسول بن کے گئے, میدان مباہلہ میں نفس رسول بن کے گئے ہیں. اور چونکہ وقت تھوڑا ہے تو پڑھیے گا کہ نفس رسول کے معنی کیا ہے, یعنی رسول جیسا بن کے گئے, رسول جیسے بن کے گئے ہیں علی ابن ابی طالب میدان مباہلہ میں. اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں اللہ نے قصاص بیان کیا ہے نا تو وہاں یہ کہا ہے جیسا ناک کاٹو ویسا ناک جو ہے اس کا قصاص دینا ہوگا. ٹھیک ہے, وَأَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ, جیسی جان لی ہے ویسی جان بطور قصاص دینی پڑے گی. تو لہذا نفس رسول بن کے علی ابن ابی طالب میدان مباہلہ میں گئے, یعنی رسول جیسے بن کے گئے ہیں. لیکن رسول جیسا ہوتے ہوئے بھی ہمیشہ یہی کہا کہ انا عبد من عبید محمد, میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. علی نے بتا دیا ہے جب میں مصطفیٰ جیسا ہوتے ہوئے جب میں نہیں کہتا میں محمد جیسا, کوئی اور میرے نبی جیسا کیسے بنا. کہ جب میں نفس رسول ہوتے ہوئے رسول جیسا ہوتے ہوئے میں نہیں کہتا کہ میں مصطفیٰ جیسا, تو کوئی غیر میرے نبی جیسا کیسے بن سکتا ہے, میرے محمد جیسا کیسے بن سکتا ہے. تو یہ میرے عزیزو حسن حسین ہیں جنتیوں کے سردار. توجہ, جنتیوں کے سردار. اب آئیے بیعت کے مسئلے پہ. یہ نقطہ ذہن میں رکھے, حسن و حسین جنت کے سردار, یعنی جنت کی ملکیت جو ہے وہ ان کے پاس ہے. حسن و حسین جنت کے دستار یعنی مالک ہیں. توجہ, اب بیعت کے مسئلے کی آئیے کہ بیعت کا لفظ جو ہے یہ لفظ بے سے نکلا ہے. بے تو سمجھتے ہیں نا, بے, ٹھیک ہے, بے نامہ بھی آپ جو بے کے معنی ہے کیا ہے, ٹھیک ہے, بیچنا, ٹھیک, اور یا خریدنا, ٹھیک ہے, دونوں معنی استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب یاد رکھیے گا بیعت کا لفظ جو ہے بے سے نکلا ہے. اس بیعت کے معنی کیا ہے, یعنی میں اپنا نفس کسی کے ہاتھ پہ بیچوں اور اس کے مقابلے میں اس سے جنت کی ضمانت لوں. ٹھیک ہے جی, بیعت کے لفظی معنی کیا ہو گئے, یعنی اپنا نفس اپنی جان میں کسی کے ہاتھ پہ بیچ دوں اور مقابل میں کیا لوں, اسے جنت کی ضمانت لوں. توجہ کیجئے گا, تو جو جنت کے سردار ہوں جی, جو جنت کے سردار ہیں وہ کسی سے جنت کی ضمانت کیا لیں گے. لہذا یاد رکھیے گا دوستو, اکثر یہی کہا جاتا ہے کہ یزید فاسق تھا, یزید فاجر تھا, اس لیے حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی. توجہ کرنا, اکثر یہی کہا جاتا نا یزید فاسق تھا, فاجر تھا, اس لیے حسین نے جو ہے یزید کی بیعت نہیں کی ہے. لیکن یاد رکھنا میرے عزیزوں میں ایک دوست جو جملہ دینا چاہتا ہوں, اگر یزید نیک بھی ہوتا, صالح بھی ہوتا, حسین پھر بھی یزید کی بیعت نہ کرتا.
تو لہذا یہ کہا جاتا ہے جی چونکہ یزید فاسق و فاجر تھا اس لیے حسین ابن علی نے یزید کی بیعت نہیں کی. اور آپ کبھی سمجھے گا, کبھی غور کیجئے گا, ٹھیک ہے, خلوت میں بیٹھ کے کہ یہ واعظ یہ کہہ کے, خطیب کہہ کے یہ جملہ کیا کہنا چاہتا ہے کہ یزید فاسق و فاجر تھا اس لیے حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی. اصل وہ کہنا شاہ جی یہ چاہتا ہے چونکہ یزید فاسق و فاجر تھا اس لیے حسین نے بیعت نہیں کی. یزید سے پہلے بیٹھنے والے کیونکہ فاسق و فاجر نہیں تھے. آئے آئے پتہ نہیں آپ کہاں تشریف فرما ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ یزید سے پہلے بیٹھنے والے کیونکہ فاسق و فاجر نہ تھے لہذا ان کی بیعت ہوتی رہی. علی نے بھی بیعت کر لی, حسن نے بیعت کر لی, لیکن یاد رکھیے دوستو اگر یزید نیک بھی ہوتا, صالح بھی ہوتا, متقی بھی ہوتا, تب بھی جو ہے حسین کبھی یزید کی بیعت نہ کرتے. حسین نے واضح کر دیا تھا جب قرارداد بیعت پیش ہوئی تھی مدینہ میں ولید بن عتبہ نے حسین کو بلایا تھا, کہا تھا کہ یزید کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ یزید کی بیعت کر. تو حسین ابن علی نے وہاں پہ فوراً نہیں کہا میں بیعت نہیں کرتا, بلکہ حسین نے وہاں پہ خطبہ پڑھا ہے. ٹھیک تھکا نہیں, ٹھیک ہے, ہاں تھکاوٹ ہے, میں زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا. حسین نے پہلے خطبہ پڑھا ہے, سنو, ٹھیک ہے, نحن اہل بیت نبوہ, ہم اہل بیت نبوت ہیں, معدن رسالہ, ہم رسالت کی کان ہیں, محل الرحمہ, ہمارے گھر اللہ کی رحمت کا مرکز ہے, وہ مختلف الملائکہ, ہمارے گھروں میں فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی, حسین پہلے تو حسین ابن علی نے پہلے خطبہ دیا, نحن اہل بیت نبوہ, ہم اہل بیت نبوت ہیں, معدن رسالہ, ہم رسالت کی کان ہیں, مختلف الملائکہ, ہمارے گھروں میں فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے. یعنی حسین نے بتا دیا کہ ہمارے گھر وہ ہیں کبھی جبرائیل درزی بن کے آتا ہے, کبھی جھولا جھلانے کے لیے, کبھی جھولا جھلانے کے لیے آتا ہے. تو ہمارے گھر جو ہے وہ فرشتوں کی آمد کا گھر ہے, فرشتوں کا آنا جانا لگتا ہے. محل الرحمہ, ہمارے گھر اللہ کی رحمت کا مرکز ہے. یہ لفظ نحنو کہہ کے کہا, توجہ شاہ جی, نحنو اہل بیت نبوہ, ہم اہل بیت نبوت ہیں, یہ لفظ ہم کہہ کے بتا دیا, ہم میں سے کوئی بھی کسی کی بیعت نہیں کر سکتا. ہم میں سے کوئی بھی جو ہے وہ بیعت کسی کی نہیں کر سکتا ہے. یہ خطبہ بیان کرنے کے بعد اب حسین نے کہا سنو, مثلی لا یبایع مثلی مثلا, کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرتا, مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرتا. پہلے خطبہ دیا ہے, اب کہاں ہے آغا شاہ جی کہ مثلی لا یبایع مثلا, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں سکتا. یہ نہیں کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا, بلکہ جملے کیا ہے, ڈاکٹر صاحب, مجھ مثلی لا یبایع مثلا, مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرتا. اگر حسین کہتے کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا, حسین کا یہ جملہ مدینہ میں ہی رک جاتا, مدینہ میں ٹھہر جاتا. لیکن کیا کہا, مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. گویا حسین نے بتا دیا آج سے لے کر قیامت تک حسینی بھی چلیں گے, آج سے لے کر قیامت تک یزیدی بھی چلیں گے. اپنے زمانے کا کوئی حسینی جو ہے اپنے زمانے کے کسی یزیدی کی بیعت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, آج سے لے کر قیامت تک حسینی بھی چلیں گے, آج سے لے کر قیامت تک یزیدی بھی چلیں گے. اور اپنے زمانے کا کوئی بھی حسینی جو ہے اپنے زمانے کے کسی یزیدی کی بیعت نہیں کر سکتا ہے. اگر جو ہے تھکاوٹ کے اظہار نہ کرے تو پھر میرا جملہ سنیے. آج اس زمانے میں دیکھ لیجئے گا, اگر آپ نے یزیدی بھی دیکھنا ہو تو نظر آ جائے گا, حسینی بھی دیکھنا ہو تو نظر آ جائے گا. اس کائنات میں سب سے بڑا یزیدی دیکھنا ہو تو تمہیں ٹرمپ اور نیتن یاہو نظر آئے گا. اگر حسینی دیکھنا ہو تو فرزند زہرا خامنہ بھی نظر آئے گا. توجہ فرما رہے ہیں دوستو. تو کیا کہا, مجھ جیسا
یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے. تو حسین نے پوری تاریخ اسلام کو سمیٹ کے سمو کے رکھ دیا ہے. مجھ جیسا آدم اور جیسے شیطان کی بیعت نہیں کر سکتا. توجہ, مجھ جیسا ابراہیم اور جیسے جو ہے نمرود کی بیعت نہیں کر سکتا. مجھ جیسا موسیٰ جو ہے اور جیسے فرعون کی بیعت نہیں کر سکتا. مجھ جیسا محمد جو ہے اور جیسے ابو لہب و ابو جہل کی بیعت نہیں کر سکتا. بتا دیا تھا لو بایعت یزید فعلی الاسلام السلام. اگر میں یزید کی بیعت کر لوں تو پھر اسلام کا خدا حافظ ہے. پھر اسلام کا خدا حافظ ہے. بیعت کا مسئلہ سمجھ آ گیا نا. ٹھیک ہے جی. اب چونکہ وقت نہیں ہے, ٹھیک ہے جی, ہاں, وہ دوسرے حاکم کے بعد ایک شورا کمیٹی بنی تھی. ٹھیک ہے جی, 6 رکنی کمیٹی بنی تھی. ٹھیک ہے جی. اس میں جو ہے یہ کہا گیا تھا یہ 6 بندے میرے بعد خلیفہ رسول نامزد کریں گے. ٹھیک ہے جی. ان میں کون کون تھے؟ طلحہ, زبیر, سعد ابن ابی وقاص, عبد الرحمن بن عوف, حضرت عثمان اور حضرت علی. توجہ کیجیے, تاریخ کی بات ہے, ارے میں یہاں پڑھنا نہیں چاہتا تھا. ٹھیک ہے. یہ دوسرے حاکم جب زخمی ہو گیا تھا, اب یہ حالت زخمی تھا. ٹھیک ہے جی, ہاں, زخم کی حالت میں تھا, ابھی دنیا سے گئے نہیں تھی. انہوں نے یہ شورا کمیٹی بنا دی 6 رکنی. میرے بعد یہ خلیفہ رسول جو ہے یہ نامزد کریں گے, یہ 6 افراد. لیکن وہ شرط لگا دی اگر جو ہے 5 ایک طرف ہوں, ایک اختلاف کرے اسے ایک کو قتل کر دیا جائے. 2 اختلاف کریں تو دونوں کو قتل کر دیا جائے. توجہ, ٹھیک ہے جی. اگر جو ہے 4 ایک طرف ہوں اور 2 ایک طرف ہوں تو 2 کو قتل کر دیا جائے. ٹھیک ہے. اب اگر ویٹو پاور کا حق دے دیا عبد الرحمن بن عوف کو. توجہ, جدھر عبد الرحمن بن عوف ہوگا اس کی بات کو قبول کر دیا جائے گا. اب شورا کمیٹی کا اجلاس ہوا. مولا کائنات علی بن ابی طالب اور شورا کمیٹی میں جانے لگے. حضرت سلیمان فارسی نے کہا مولا آپ نہ جائیں کیونکہ یہ آپ کو کبھی بھی نامزد نہیں کریں گے. علی نے فرمایا یہ میں جانتا ہوں مجھے نامزد نہیں کریں گے, لیکن شورا کمیٹی میں جانا اسے چاہتا ہوں تاکہ قیامت تک کے لیے حق واضح ہو جائے. قیامت تک کے لیے حق واضح ہو جائے. جب علی بن ابی طالب شورا کمیٹی میں پہنچے تو شاہ جی عبد الرحمن بن عوف نے کہا یا علی اپنا ہاتھ بڑھاؤ, ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم آپ کے ہاتھ بیعت کر دیں, اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ. لیکن ہماری 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے آپ قرآن پہ عمل کریں گے. ہائے 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 ہائے, تھکے نہیں, علی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے قرآن پہ عمل کریں گے. دوسرا سنت رسول پہ عمل کریں گے. تیسرا کیا کہا؟ سیرت شیخین پہ. ٹھیک ہے جی, سیرت شیخین پہ عمل کریں گے. علی نے کہا, توجہ کیجئے گا, علی ابن ابی طالب نے کہا اگر ان کی سیرت قرآن کے مطابق سنت کے مطابق ہے تو شرط لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر جو ہے ان کی سیرت جو ہے اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے جی تو شرط لگانے کی ضرورت نہیں. اگر ان کی سیرت قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے, علی ایسی شرط کو ماننے کے لیے نہ کل تیار تھا نہ آج تیار ہے. تو علی نے واضح کر دیا, علی نے بتا دیا کہ جن کی سیرت میں عمل کیا جائے, توجہ کیا جائے, اس کی بیعت سے انکار نہیں کیا جاتا, اور جس کی بیعت سے انکار کیا جائے ان کی سیرت پہ عمل نہیں کیا جائے. کوئی تاریخی بات میرے عزیز سمجھ آ گئی ہے. ٹھیک ہے جی. علی بن ابی طالب نے انکار کر دیا, میں جو ہے ان کی سیرت پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. المیہ یہ ہوا وصال رسول کے بعد ہر مسلمان کے کردار کو اسلام سمجھ لیا گیا. جملہ میرا وزن یہ تھا, وزن کیجئے. انتقال رسول کے بعد, وصال رسول کے بعد ہر تخت کے پہ بیٹھنا, جملہ بدل دیتا ہوں, ہر تخت پہ بیٹھنے والے کے کردار کو اسلام سمجھ لیا گیا. حالانکہ اسلام اور ہے, مسلمان اور ہے.
ٹھیک ہے، مسلمان کے کردار کو اسلام سمجھ لیا، یا یہ کہ ہر تخت پہ بیٹھنے والے کے کردار کو اسلام سمجھ لے گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اسلام اور ہے، مسلمان اور ہے، توجہ کیا، اسلام اور ہے، مسلمان اور ہے، توجہ، اسلام میں رواداری ہے، اسلام میں محبت ہے، اسلام میں تحفظ ہے جی، لیکن مسلمان ہر روز قتل کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسلام جو ہے مسجد جلانے کو حرام کرا دیتا ہے، مسلمان ہر روز جلاتا جی، ٹھیک ہے۔ اسلام جو ہے وہ رواداری کا دین ہے، اسلام میں رواداری ہے، محبت ہے، تحفظ ہے، لیکن مسلمان کو قتل کرتا ہے، اور یہ تاریخ اسلام بڑھتی گئی۔ اسلام اور جملہ سمجھنا، اسلام اور ہے، مسلمان اور ہے، یہ تاریخ اسلام چلی پہنچ گئی جنگ، توجہ کیجئے گا، مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے دور جنگ صفین تھا۔ میرے جملہ ذہن میں بٹھائیے، میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے کہ جنگ صفین بھی اسلام و کفر کی جنگ نہیں تھی، اسلام و مسلمان کی جنگ تھی، اسلام و مسلمان کی جنگ تھی۔ علی اسلام کا نمائندہ تھا، حاکم شام مسلمانوں کا نمائندہ، سبحان اللہ، بادل کہری کر رہا ہوں، علی اسلام کا نمائندہ تھا اور حاکم شام مسلمانوں کا نمائندہ تھا۔ یہ تاریخ اسلام آگے بڑھی، پہنچ گئی کربلا میں۔ کربلا کی جنگ بھی شاجی اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی، اسلام اور مسلمان کی جنگ تھی۔ حسین اسلام کا نمائندہ تھا، یزید مسلمانوں کا ٹھیک ہے، حسین اسلام کا نمائندہ تھا اور یزید مسلمانوں کا نمائندہ تھا۔ اب یہاں تک پہنچے تو پھر سنو، مسلمانوں کا نمائندہ اسلام کے نمائندے سے بیعت لینا چاہتا تھا، توجہ، مسلمانوں کا نمائندہ اسلام کے نمائندے سے بیعت لینا چاہتا تھا، اسلام کے نمائندے نے انکار کر دیا۔ ساری دنیا اس وقت، کل بھی میں نے جملہ کہا ہے، اس وقت دسترخوان یزید پہ تھی، اگر دسترخوان یزید پہ نہیں تھا تو زہرا کا لال نہیں تھا، توجہ، ساری دنیا اس وقت یزید کے دسترخوان پہ تھی، سارے قبائل، سارے سردار جو ہے انہوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی، لیکن حسین نے بیعت نہیں کی ہے۔ اب جو ہے سارے بیعت کر رہے ہیں، ایک حسین بیعت نہیں کر رہا ہے، توجہ، آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن یزید اس حدیث کے وزن کو سمجھتا تھا، الحسین من وانا من الحسین، وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ ہاتھ اکیلا حسین کا ہاتھ نہیں، رسول کا ہاتھ ہے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ حسین کا ہاتھ ہے، حقیقت میں یہ رسول کا ہاتھ ہے۔ اگر حسین نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھ دیا، وہ رسول نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھ دیا، اگر رسول نے رکھ دیا تو 1.25 لاکھ نبیوں نے، توجہ رہے، 1.25 لاکھ نبیوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ اب جب سمجھے گا جملہ جی، میں کہوں گا ساری، میں نے مولانا مودودی کا جملہ بھی آپ کی خدمت عالیہ میں یاد کیا تھا، مولانا مودودی سے بھی کسی نے کہا تھا کہ سارے جب یزید کی بیعت کر رہے تھے، ایک حسین جو ہے وہ اکیلا، ہاں اس نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ تو مولانا مودودی نے کہا تیرا سوال ہی غلط ہے، سوال یہ بنتا ہے جب حسین نے نہیں کی تو باقیوں نے کیوں کی؟ جی، جب حسین نے بیعت نہیں کی پھر باقیوں نے کیوں کی ہے؟ آؤ سارے مل کے کہتے ہیں ساری دنیا یزید کی بیعت کر رہی ہے، آقا مولا آپ بھی تو یزید کی بیعت کر لیں، تو عجب نہیں حسین کی آواز آئے، ساری دنیا یزید کی بیعت کر لے لیکن میں نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی حیثیت اور ہے، میری حیثیت اور ہے، یہ اور ہے، میں اور ہوں۔ ساری دنیا یزید کی بیعت کرے، میں نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں ان جیسا نہیں ہوں، یہ سارے زکات والے، میں صلوات والا، یہ زکات والے، میں صلوات والا، یہ صدقے والے، میں ہدیے والا۔ یہ سارے جو ہے زکات والے، میں صلوات والا، یہ صدقے والے، میں ہدیے والا، یہ حالت نماز میں میرے نانا کے قدموں میں سر رکھنے والے، اور میں حالت نماز میں پشت رسول پہ بیٹھنے والا۔ یہ سارے جو ہے میرے نانا کی زلفوں کے قصیدے پڑھنے والے، اور میں نانا کی زلفوں کو پکڑ کے موڑنے والا۔
شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی نے اپنے ایک شانے پہ حسن کو بٹھایا ہے، ایک شانے پہ حسین کو بٹھایا ہے، اپنی ایک زلف مبارک حسن کے ہاتھ میں دی ہے، دوسری زلف مبارک حسین کے ہاتھ میں دی ہے۔ تو جو اب اللہ کے نبی لے کے چلے ہیں بازار میں، آئیے اللہ کے نبی سے عرض کرتے یا رسول اللہ، آپ نے ایک زلف دیا امام حسن کے ہاتھ میں، ایک زلف مبارک دی امام حسین کے ہاتھ میں، اگر امام حسن ادھر موڑنا چاہیں، حسین ادھر موڑنا چاہیں، اگر حسن ادھر موڑنا چاہے اور حسین ادھر موڑنا چاہے تو یا رسول اللہ آپ حسن کی مانیں گے یا حسین کی مانیں گے؟ اللہ کے نبی کی آواز آئے، یہی تو تمہیں قیامت تک بتانا چاہتا ہوں، یہی تو میسج دینا چاہتا ہوں، ان کی مشیت میں کوئی فرق نہیں ہے، جدھر حسن چاہے گا ادھر حسین چاہے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جدھر حسین چاہے گا ادھر حسن چاہے گا۔ اب میرے نبی لے کے آ گئے ہیں بازار میں، ایک کندھے پہ حسن ہے، ایک کندھے پہ حسین ہے، لوگوں کا مجمع دیکھا تو اللہ کے نبی نے کہا ایھا الناس ھذا حسن ھذا حسین، لوگوں دیکھو یہ حسن ہے یہ حسین ہے، انہیں پہچانو۔ پھر نبی اگلے محلے میں چلے گئے، پھر لوگوں سے مخاطب ہو کے یہی کہا ایھا الناس ھذا حسن ھذا حسین، یہ حسن ہے یہ حسین ہے۔ اللہ کے نبی نے زوال تک یعنی نماز ظہر تک آج اللہ کے نبی نے یہی کام کیا ہے۔ آگا یا جی جملہ سننا، اور سارے مل کے کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر بچوں کا تیل ہی بہلانا تھا، بچے تھے نا حسن حسین، بچوں کا تیل بہلانا تھا، آپ کندھوں پہ بٹھا کے گھر کے صحن میں گھماتے پھراتے رہتے، یہ بازار میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ چوک میں کیوں لے کے آئے ہیں؟ عجب نہیں نبی کی آواز آئے، میں قیامت تک یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ چوکوں بازاروں اور گلیوں میں جا کر ذکر حسین کرنا یہ بدعت نہیں ہے، مجھ محمد کی سنت ہے۔ چوک اور بازاروں اور گلیوں میں جا کر ذکر حسین کرنا یہ بدعت نہیں، مجھ محمد کی سنت ہے۔ اور سبھی کا چل رہا ہے الحمدللہ، میری آواز جہاں جہاں تک جا رہی ہے۔ میں ان آزاداروں کی طرف سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے یہ جلوس جو روڈوں پہ آتے ہیں، ہمارے یہ پروگرام جو روڈوں پہ ہوتے ہیں، ہماری یہ مجالس جو چوکوں میں، رب اکبر کی قسم ہم کسی کو ستانے کے لیے نہیں آتے ہیں، کسی کا دل دکھانے کے لیے نہیں آتے ہیں، ہم جو ہے کسی کے مذہب پہ اٹیک کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں، ٹھیک؟ پھر ہمارے یہ مجالس ڈاکٹر صاحب یہ روڈوں پہ کیوں ہوتی ہیں، ہمارے یہ پروگرام جو ہے یہ چوکوں میں کیوں ہوتے ہیں؟ صرف اس لیے ہمارا کوئی بھائی کسی مجبوری کی وجہ سے ہمارے امام بارگاہ میں نہ آ سکے تو لاؤڈ سپیکر پہ سنے کہ کفر حجروں میں چھپایا جاتا ہے، بازاروں میں بیان نہیں کیا جاتا ہے۔ بات سمجھا لیجیے کہ کفر حجرے میں چھپایا جاتا ہے، بازاروں میں بیان نہیں کیا جاتا ہے۔ تو یزید مصر تھا، اصرار کر رہا تھا کہ حسین میری بیعت کرے۔ حسین نے کہا اپنے فیس کو فجور کو میری بیعت سے اسلامی کردار نہ بنا۔ یزید سمجھ رہا تھا کہ اگر حسین میری بیعت کرے گا تو گویا رسول کرے گا، رسول کرے گا تو سوالات گویا انبیاء نے بیعت کی۔ تو اب وہ سمجھ رہا تھا کہ اگر حسین کا کردار ہے اسلام کا کردار، اگر کر لے گا تو نبی کا کردار اسلام کا کردار، آدم کا کردار اسلام کا کردار، نوح کا کردار اسلام کا کردار، حضرت ابراہیم کا کردار اسلام کا کردار۔ اگر 1.25 لاکھ انبیاء نے میرے ہاتھ میں بیعت کر لی تو پھر میرا کردار بھی اسلامی کردار بن جائے۔ سمجھنا جملہ نوجوان، یہ ہر بات یہ باتیں عام کو نہیں جو ہے بیان ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، توجہ کیجیے گا۔ تو اب سمجھ رہا تھا میرا کردار ہی اسلام بن جاتا۔ حسین نے انکار کر دیا، اور حسین کے انکار کی شدت ذوالفقار شاہ جتنی تھی آج ہندو بھی مانتا ہے کہ حسین سچا ہے۔ حسین کے انکار کی شدت اتنی تھی، آج ہندو بھی مانتا ہے کہ حسین سچا ہے، آج سکھ بھی مانتا ہے کہ حسین سچا ہے، آج یہودی بھی مانتا ہے کہ حسین سچا ہے، آج عیسائی بھی مانتا ہے کہ حسین سچا ہے۔ حسین کے انکار کی شدت کا، ٹھیک ہے جی، وزن کیجئے۔ ہندو مان گیا، سکھ مان گیا، یہودی مان گیا، عیسائی مان گیا کہ حسین سچا ہے۔ تو پھر میں ان آزاداروں سے جملہ نہ کہہ دوں کہ جو ہندو سکھ یہ مانتا ہے کہ حسین سچا ہے، تو پھر جس حسین کو سچا مانتا ہے اس حسین کا اسلام قبول کیوں نہیں کرتا؟ سوال ہے نا سچا جی، سوال بنتا ہے نا۔ حسین کو تو دستار ہے جی وہ سچا مان رہا ہے، ہندو سکھ ہو
ٹھیک ہے یہودی عیسائی حسین کو سچا مانا، لیکن اسی اسلام کو بھی قبول کر لیں جس کے اسلام کے لیے حسین نے قربانی دی ہے، لیکن مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہندو کے ہندو ہیں، سکھ کے سکھ۔ پھر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ ہندو اور سکھ تاریخ کربلا پڑھ کے مانتا ہے کہ حسین سچا ہے، لیکن کس کے مقابلے میں؟ یزید کے مقابلے میں۔ توجہ، مانتا ہے کہ حسین سچا ہے لیکن یزید کے مقابلے میں۔ اب جب دیکھتا ہے کہ یزید ہندو نہیں تھا، یزید سکھ نہیں تھا، یزید یہودی نہیں تھا، یزید جو ہے وہ عیسائی نہیں تھا، اب جملہ سمجھا، اب یہ تاریخ اسلام پڑھ کے مانتا ہے کہ حسین سچا ہے۔ مسلمان اس لیے نہیں ہوتا یہ ہندو اور سکھ، دیکھتا ہے کہ جس مسلمانوں میں حسین بھی رضی اللہ، یزید بھی رضی اللہ، قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ، وہ کہتا ہے پھر ایسے اسلام سے وہ کفر اچھا جس میں یزید نہیں ہے۔ پھر مانتا ہے نا، پھر دیکھتا ہے کہ ہاں حسین سچا ہے لیکن یزید کے مقابلے میں سچا ہے۔ اب کہتا ہے کہ جن مسلمانوں میں حسین بھی رضی اللہ، یزید بھی رضی اللہ، قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ، پھر کہتا ہے ایسے اسلام سے وہ کفر اچھا جس میں یزید نہیں ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے ریکارڈ کیجئے میری بات، حسین کے مقابلے میں آنے والے یزیدی ہندو نہیں تھے، سکھ نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے، توجہ کیجئے گا، بد کردار مسلمان تھے۔ توجہ، حسین کے مقابلہ میں آنے والے یزیدی ہندو نہیں۔ لمبا مجھے ٹائم بڑا لمبا دے دیا گیا ہے، محسوس کرنا کیجئے، میں نے اپنا ٹائم پورا کرنا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ ٹھیک ہے جی، تو 1400 سال پہلے حسین کے مقابلہ میں آنے والے یزیدی ہندو نہیں تھے، سکھ نہیں تھے، یہودی اور عیسائی نہیں تھے، بلکہ کیا صابر شاید کیا تھے؟ بد کردار مسلمان تھے۔ پھر کہوں جملہ، 1400 سال حسین کے مقابلہ میں آنے والے یزیدی ہندو اور سکھ نہیں تھے بلکہ بد کردار مسلمان تھے۔ آج 1400 سال بعد بھی ذکر حسین کو مٹانے کے لیے، تمہارے جلوسوں کو روکنے کے لیے تمہارے مقابلے میں ہندو نہیں آتا، جب بھی آتا ہے مسلمان آتا۔ آج 1400 سال کے بعد بھی ذکر حسین کو مٹانے کے لیے، تمہارے جلوسوں کو روکنے کے لیے تمہارے مقابلے میں ہندو نہیں آتا، سکھ نہیں آتا، جب بھی آتا ہے مسلمان آتا ہے۔ تو مجھے جملہ کہیے، جو کل کا یزید تھا آج یزیدی بن گئے، حسینیت سے ٹکرانا چاہتا ہے، لیکن اسے یاد رکھنا چاہیے کل یزید ہار گیا تھا، آج بھی یزید ہارے گا۔ سوال ہو سکتا ہے میرے نوجوانوں کے ذہن میں آ جائے، 72 تو شہید ہو گئے حسین کے، خود حسین بھی شہید ہو گئے، پھر یزید کیسے ہار گیا؟ توجہ رہے، جیت اور ہار کا فیصلہ شاہ جی مارنے اور مروانے پہ نہیں ہوتا، ہار جیت کا فیصلہ مقصد کی جیت پہ، مقصد کی ہار جیت پہ جو ہے فیصلہ ہوتا ہے ہار جیت کا۔ اب حسین نے کیا کہا تھا؟ حسین نے کہا تھا میں شہید ہونے نہیں جا رہا، کوئی ایک مجھے فرمان دکھا دے، مدینہ سے لے کر کربلا تک حسین نے کہا کہ میں مرنے کے لیے نہیں جا رہا، میں شہید ہونے کے لیے نہیں جا رہا، نہ، بلکہ مقصد کیا تھا؟ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ مدینہ میں یزید کوشش کرتا رہا نا حسین سے بیعت لینے کی، کیا حسین سے بیعت لے سکا؟ نہیں لے سکا، تو پھر اس کا مطلب ہے حسین جیت گیا، یزید ہار گیا۔ پھر مکہ میں کوشش کرتا رہا تاکہ حسین بیعت کر لے، لیکن بیعت نہ لے سکا، تو پھر حسین جیت گیا، یزید ہار گیا۔ 2 محرم تک کوشش کی کہ تاکہ بیعت کر لے حسین، لیکن بیعت نہ لے سکا، تو پھر حسین جیت گیا، یزید ہار۔ توجہ ہے نا، 7 محرم کو پانی بند کرا کے بھی کوشش کرتا رہا تاکہ یزید میری بیعت کر، حسین میری بیعت کر لے، لیکن بیعت نہ لے سکا، تو حسین جیت گیا، یزید ہار گیا۔ حتیٰ کہ روز عاشور تک کوشش کرتا رہا کہ حسین میری بیعت کر لے،
क्या हुसैन से बैत ले सका? जब नहीं ले सका, इसका मतलब है हुसैन जीत गया, यजीद हार गया। हारे हुए यजीद ने जीते हुए हुसैन को कत्ल करा दिया। हुसैन जीत गया है। एक और दलील देना चाहता हूं। आपके और हमारे इलाके में इलेक्शन होता है और शाम के वक्त रिजल्ट अनाउंस हो जाता है, तो बताइए जुलूस किसका निकलता है? जीतने वाले, जीते वाली पार्टी का जुलूस निकलता है ना जी। तो जो जीता हुआ होता है ना, उसी की पार्टी का जुलूस निकलता है। तो फिर आज ये जुलूस किसके निकल रहे हैं? वाह वाह सुभान। ठीक है जी। बस मेरे अज़ीज़ान किराम, ये बात जो है या तवील न हो जाए। हुसैन इब्ने अली के मुकाबले में आने वाले यजीदी ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ रहे थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़ रहे थे। उनमें आजाने भी थी, तवज्जो, उनमें कलमा भी था, उनमें ज़कात देने वाले भी थे, उनमें हाजी भी थे, उनमें कारियाने कुरान भी थे, उनमें हाफिज़ाने कुरान भी थे। ठीक है, नमाज जुमा पढ़ के कत्ल हुसैन का इर्तिकाब किया है। अब मैं सवाल ये करना चाहता हूं, अगर इन सारी चीजों का नाम दीन था, तो फिर हुसैन ने इतना बड़ा इकदाम क्यों किया? तवज्जो है। जदीदियों के पास शाजी मस्जिदें थी, अजानें थी, नमाजें थी, सब कुछ ला इलाहा था, मोहम्मद रसूलुल्लाह था, दाढ़ियां थी, तस्वीर थी, सब कुछ था। अगर इन चीजों का नाम दीन था, तो फिर हुसैन ने इतना बड़ा इकदाम क्यों किया? सुनिए, हुसैन ने इतना बड़ा इकदाम इसलिए किया है, इनके पास, यजीदियों के पास दीन की हर चीज थी। अगर नहीं थी तो आले मोहम्मद की मोहब्बत नहीं थी। समझो, दीन की हर चीज यजीदियों के पास थी। अगर नहीं थी तो आले मोहम्मद की मोहब्बत नहीं थी। तो मेरे अजीजों जी, थकावट का इजहार जरूर हो करें आप, लेकिन मेरा जुमला जो है ज़ाय ना होने पाए। ऐसे यजीदियों से हुसैन ने कयामत तक के लिए मनवा लिया। अगर पूरे दीन में से आले मोहम्मद को निकाल दिया जाए तो पीछे यजीदियत बचती है। तवज्जो है ना? अब समझे हुसैन कौन है। आदम से लेकर मेरे नबी तक हजारों साल लगे दीन पहुंचाने पे, ठीक है, हजारों साल लग गए, ठीक है जी। तो जो हजारों सालों की मेहनत को जो चंद घंटों में बचा ले, उसे हुसैन कहते हैं। ठीक है जी, 1.25 लाख अंबिया की मेहनत को चंद घंटों में बचा ले, ठीक है जी, उसे हुसैन कहा जाता है। आज जो है नासवी कहते हैं, आज यजीदी ये कहते हैं, आज हमारे ये कह रहे हैं। तवज्जो कीजिएगा, अगर हुसैन हक पे था और बातिल जो है यजीद बातिल पे था, यजीद ने गलती की थी, तो फिर अल्लाह ने यजीद को हलाक क्यों नहीं किया? अल्लाह ने यजीद को हलाक क्यों नहीं किया? अल्लाह तबाह बर्बाद कर देता, अल्लाह बर कर देता। सुनिएगा, अल्लाह यजीद को हलाक करेगा, गर्क करेगा, लेकिन अल्लाह इंतजार में है। अल्लाह इंतजार में है। अगर आपको याद हो कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब खालिक अकबर ने कहा, मूसा अपने साथियों को लेके आज रात हिजरत करके चले जाएं, जी हिजरत करके जा रहे थे। पहुंचे कहां शाहजी? दरियाए नील पे पहुंच गए। तवज्जो, दरियाए नील पे पहुंचे। और फिरौन को भी पता चल गया, वो भी अपने लश्कर को लेके, ठीक है जी, वो भी पीछे चल पड़ा। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा तो फौरन आवाज आई, परवरदिगार आगे दरिया है, पीछे फिरौन है, परवरदिगार क्या करें? मैं या मूसा अपना असा जो है अपने पानी पे मारा, ठीक है जी, वो दरिया रास्ता बन गया। अब हजरत मूसा और उसके साथी जाने लगे। अभी आधे दरिया में थे, फिरौन और फिरौन का लश्कर भी शाजी आ गया। हजरत मूसा ने कहा, परवरदिगार जल्दी कर, ये अंदर दाखिल होना चाहते हैं, ये गर्क कर दे। कहा मूसा इंतजार कर, मैं चाहता हूं तेरे सारे बच जाए, उसके सारे अंदर आ जाए। मूसा जल्दी ना कर, अभी मैं तेरी दुआ कबूल नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं मूसा तेरे सारे बच जाए, उसके सारे अंदर आ जाए। तो जो उसके सारे अंदर जाए। अल्लाह इंतजार में था, अब भी अल्लाह इंतजार में है। अल्लाह यजीद को हलाक करेगा, यजीद को गर्क करेगा, अल्लाह यजीद को तबाह बर्बाद करेगा। अल्लाह इंतजार में है कि कयामत तक देख ले
हुसैनियों के लिस्ट में कौन आता है, यजीदियों के लिस्ट में कौन आता है? हुसैनियों की लिस्ट भी मुकम्मल हो जाए और यजीदियों की लिस्ट भी मुकम्मल हो जाए। और याद रखिएगा मेरे अजीजों, कुरान में भाई इशारा कर दिया गया है, बस दो जुमले मसाइब के पढ़ना चाहूंगा। कुरान में सबसे ज्यादा तज़किरा दो नबियों का आया है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। क्योंकि आप तफसीरे कुरान पढ़ते हैं, ठीक है, ज्यादा तज़किरा आया ही इन दो नबियों का है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। हालांकि नबी कितने हैं ज़मीर शाद की? 1,24,000। 26 नबियों का नाम आया है सिर्फ कुरान मजीद में, बाकी नबियों का नाम तक भी नहीं है कुरान मजीद में। लेकिन ज्यादा तज़किरा हजरत मूसा और हजरत इब्राहिम का आया है। क्यों? इसलिए जिस तरह जनाब मूसा अपने जमाने की बातिल कुव्वत फिरौन से टकराए, ऐसा कोई नबी नहीं टकराया। और जनाब इब्राहिम अपने जमाने की बातिल कुव्वत नमरूद से टकराए, ऐसा कोई और नबी नहीं टकराया। अब आपसे मेरा सवाल है क्या आज कोई इब्राहिम फिरौन को कोई खुदा मानता है? कोई फिरौन को खुदा मानता है? क्यों नहीं मानता? ये सदका है जनाब मूसा के इनकार का। आज नमरूद को कोई खुदा मानता है? ये सदका है इब्राहिम के इनकार का। तो आज अगर कोई नमरूद को, अगर फिरौन को कोई खुदा नहीं मान रहा तो सदका है इब्राहिम और मूसा का। लिहाजा हजरत मूसा और हजरत इब्राहिम ये हक को बातिल की तमीज बन गए। कहा इनका तज़किरा सबसे ज्यादा करो, मूसा का तज़किरा भी करो, इब्राहिम का तज़किरा भी करो। अब जो मैंने कहने समझना आपने है, अगर बातिल शाजी, अगर उलूहियत की शक्ल में आए तो नबूवत टकरा जाती है, अगर बातिल मलूकियत की शक्ल में आए तो इमामत टकराती है। आज अगर कोई फिरौन को खुदा नहीं मानता, अगर नमरूद को कोई खुदा नहीं मानता तो इब्राहिम और मूसा के इनकार का सदका है। अब मेरा सवाल जिसके मैंने आपको ज़हमत दी है, आज अगर पाकिस्तान में किसी जगह पे हजरत इब्राहिम के नाम का जलसा और जुलूस हो, क्या खतरा होता है? क्या पाबंदी होती है? क्या हमारी ये इंतजामिया होती है? कोई फोर्सेस, कोई इजाजत की जरूरत? इब्राहिम के नाम का जलसा हो, खतरा इसलिए नहीं होता आगे कोई नमरूद का मानने वाला कोई यार थक गया मेरे ख्याल में, काश मेरे सामने मजमा होता। इब्राहिम के नाम का जलसा जुलूस हो, खतरा इसलिए नहीं होता, पाबंदी इसलिए नहीं होती है, इसलिए के सामने नमरूद का मानने वाला कोई नहीं है। जनाब मूसा के नाम का जलसा जुलूस हो, खतरा इसलिए नहीं होता, इंतजामिया इसलिए नहीं, पाबंदी इसलिए नहीं होती, इजाजत लेने की जरूरत इसलिए नहीं, आगे मानने वाला फिरौन का कोई नहीं है। लेकिन आज हुसैन की मजलिस हो, हुसैन का जुलूस हो, फिर इंतजामिया भी होती है, फिर खतरा भी होता है। क्यों? इसलिए कि इसका मतलब है कि आगे कोई है जिसका यजीद से ताल्लुक है। सुभान अल्लाह। बस हुसैन इब्ने अली ने वो ऐसे और इस अंदाज में कुर्बानी दी, फिर यजीद से लेकर आज तक किसी को भी बैत लेने की जरूरत नहीं हुई है। ये कमाल है हुसैन का। हुसैन ने मार के करबला करके फिरके सारे खत्म कर दिए। अब कयामत तक शायद फिरके ही दो है, या यजीदी या हुसैनी, या यजीदी या हुसैनी। ये वाक़या करबला इतना अजीम तरीन इनकलाब था और इतना सदमा हुआ, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बका अला अबी है खमसतुम व सलासून सना, 35 साल सज्जाद रोते रहे भवा हुसैन को। 35 साल, बाद में 40 साल, लेकिन जो मुस्तनद रिवायत है 35 साल सैयद सज्जाद वाक़े करबला के बाद अपने बाबा हुसैन को रोते रहे। मा अकला रासजान अबदन मुद्दत उम्र ही, जब तक सज्जाद जिंदा रहे जानवर के गर्दन का गोश्त नहीं खाया। बाबा की प्यासी गर्दन याद आ जाती थी। ईरान के काले में दिन, ये तो उमूमन हम पढ़ते हैं, जब सैयद सज्जाद बाजार जाते थे तो हुसैन
کہ فرزند کا رونا پڑ جایا کرتا تھا. جب پانی سامنے آتا سجاد رونا شروع کر دیتے, جب کھانا سامنے آتا سجاد کا رونا پڑ جاتا, اور جملہ کہتے انا آکل و اشرب وقتل ابن بنت رسول اللہ جائن وادشایا, رسول کا بیٹا بھوکا پیاسا ذبح ہو گیا اور میں کھانا اور پانی پاؤں. جو جملہ آگے انصاریان نے پڑھا ہے کہ جب سید سجاد کبھی بازار میں جاتے تو کسی عورت کے جو ہے کہ گود میں کوئی بچہ دیکھتے رو پڑتے. پوچھا گیا مولا کیوں؟ کہا مجھے اپنے بھائی اصغر یاد آ جاتا ہے, بھائی اصغر یاد آ جاتا ہے. کتنی حسرت تھی سید سجاد کے جو ہے دل میں حسین پہ رونے کی, اپنے بابا حسین پہ رونے کی. یہ روایت ہے شہاب الدین زہری واقعہ کربلا کے بعد کافی عرصہ بعد ایک دفعہ امام کی خدمت میں آیا, آ کے کہتا مولا میں آپ کو دعوت دینے آیا ہوں, میرے بیٹے کی شادی ہے, میں اپنے بیٹے کی شادی میں آپ کو دعوت دیں. سجاد کا جملہ, سجاد نے رو کے کہا کہ اے جو ہے زہری, جب سے میں نے اکبر کی لاش کربلا کی گرم زمین پہ چھوڑ کے گیا ہوں, بابا کی لاش بے گور و کفن کربلا کی گرم ریت پہ چھوڑ کے گیا, میں نے شادیوں میں جانا چھوڑ دیا ہے, خوشی کی تقریبات میں جانا چھوڑ دیا ہے, لیکن شہاب الدین زہری شادی چلا گیا لیکن دل میں تڑپ رہ گئی. کچھ دنوں کے بعد پھر امام کی خدمت میں آیا, آ کے کہتا مولا میں آپ کو دعوت دینے آیا ہوں. ہاں اب کس بات کی؟ کہا مولا میں نے اپنے گھر میں آپ کے بابا حسین کی مجلس رکھی ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, میں نے اپنے گھر میں آپ کے بابا حسین کی مجلس رکھی ہے. سنا کہ جملہ سید سجاد نے فوراً کہا ہاں شہاب الدین زہری میں سید سجاد آؤں گا, میں سید سجاد آؤں گا. جب شہاب الدین زہری جانے لگا نا, پیچھے علی کی بڑی بیٹی سید زینب کی آواز آئی, بیٹا سجاد کون آیا تھا؟ کہا پھوپھی اما شہاب الدین زہری آیا تھا. کیا کرنے آیا تھا؟ جی دعوت دینے آیا تھا کہ میں نے اپنے گھر میں آپ کے بابا حسین کی مجلس رکھی ہے. سنا کہ جملہ علی کی بیٹی کہتے ہیں بیٹا سجاد شہاب الدین زہری کو کہے گھر میں پردے کا انتظام کرنا, زینب بھی آئے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جی اپنی جو ہے شہاب الدین زہری پردے کا انتظام کرنا, قناعت لگانا, علی کی بیٹی بھی آئے گی, زہرا کی بیٹیاں بھی آئیں گی. بس رونے والوں آزادانہ مقررہ وقت سید سجاد پہنچ گئے. اب صدر محفل میں سید سجاد کو جگہ دی. اب خطیب اور روضہ خان مصعب خان شادی کھڑا ہوا واقعہ کربلا پڑھنے کے لیے. اور آپ جانتے ہیں کہ جب کہا جائے نا مجلسوں میں زہرا آتی ہے, مجلسوں میں روح زہرا آتی ہے, کتنا جو ہے عجیب ماحول بن جاتا ہے. اللہ جانے وہ ماحول کیسا ہوگا جہاں خود حسین کا وارث بیٹھا تھا, خود جو ہے حسین کا پرسادار بیٹھا تھا. بڑا گریہ ہوا, لوگ بے ہوش ہو گئے, لوگ بے ہوش ہو گئے, لوگوں کو غش آ گیا. عزادارو جب غش سے افاقہ ہوا نا, شہاب الدین زہری نے دیکھا جہاں میں نے امام کو بٹھایا تھا امام صدر محفل میں موجود نہیں ہے. شہاب الدین زہری پریشان ہوا, دوڑا, کیا دیکھا کہ سید سجاد اس دروازے پہ کھڑے ہیں جہاں پہ حسین کے رونے والے آئے تھے, جس راستے سے حسین کے عزادار آئے تھے. عزادارو جلدی سے زہری آیا ہے, کہتا ہے کہ مولا آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں, اس دروازے پہ کیوں کھڑے ہیں, اس راستے پہ کیوں کھڑے ہیں؟ میں نے تو آپ کو صدر محفل میں بٹھایا تھا. کہا تو نہیں جانتا, پہلی بات تو یہ ہے اس مجلس میں میری دادی زہرا آئی ہوئی ہے, میں نے مناسب یہی سمجھا میری دادی زہرا یہاں بیٹھے, میں دروازے پہ, اور دوسرا اس لیے میں دروازے پہ کھڑا ہوا ہوں جب میرے بابا حسین کے رونے والے جب یہ عزادار اور ماتری گزریں گے میں ہر ایک کا شکریہ ادا کروں گا, میں ہر ایک کا شکریہ ادا کروں گا. اے رونے والوں عزاداروں, ٹھیک ہے میں ایک جملہ کہوں نا, میں کہوں نا آ زہرا, جب تیرے بابا نے کہا تھا نا کہ تیرا حسین مارا جائے گا تو تو نے پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ ہوں گے؟ حضور نے کہا تھا میں نہیں ہوں گا. کیا علی ہوں گے؟ کہا علی بھی نہیں. کیا آپ جو میں زہرا میں ہوں گی؟ کہا تو بھی نہیں ہوگی. اس وقت زہرا نے کہا تھا کہ بابا پھر میرے جو ہے بیٹے حسین کو کون روئے گا؟ اس وقت جو اللہ کے نبی نے کہا تھا زہرا اللہ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جس قوم کے مرد تیرے مردوں کو روئیں گے, جس قوم کے بچے تیری بچوں کو روئیں گے, تیری قوم کے عورتیں جو ہے تیری قوم کی عورتوں کو روئیں گے. بس رونے والوں عزاداروں میں ایک جملہ کہوں گا, زہرا آج تیری جو ہے وہ خواہش پوری ہے, آج تیرے حسین پہ رونے والے عزادار. اللہ